ویسے تو دنیا بھر کی افواج کے سپہ سالاروں کو تب ہی یاد کیا جاتا ہے جب وہ پیشہ ورانہ جنگی چیلنجز سے بخوبی نبرد آزما ہوتے ہیں اور ملک و قوم کو فتح سے ہمکنار کرتے ہیں۔ تاہم پاکستان میں معاملہ کچھ مختلف ہے۔ پاکستان کے کسی بھی آرمی چیف کی مدح سرائی میں لکھے گئے کالمز یا بیان کیے گئے واقعات کا موادی تجزیہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کی تعریف و توصیف اور فضیلت ثابت کرنے کے لیے اسلامی مذہبی حوالوں کا استعمال لازم و ملزوم ہے۔ جنرل ایوب خان سے لے کر تمام تر آرمی چیفز کو اعلیٰ و افضل مذہبی حوالہ جات سے ہی ثابت کیا جاتا رہا ہے، اور یہ فریضہ درباری صحافیوں کے ذمہ لگایا جاتا ہے جو شاہ کی مدح سرائی میں اخبارات کے صفحات کالے کرتے ہیں اور ٹی وی اسکرین پر مطلوبہ تجزیے پیش کرتے ہیں۔ جنرل ایوب خان کے دور کے اخباری تراشے یہ بتاتے ہیں کہ مسلم لیگ کنونشنل، جس کے ناتواں قندوں پر ایوب خان کو مسند اقتدار پر فائز رکھنے کا بار رہا، اس پر الزام تھا کہ اس نے ایک ایسا پوسٹر بھی بنایا جس میں جنرل ایوب خان کو نعوذ باللہ حضرت ایوب علیہ السلام سے تشبیہ دی گئی تھی۔ نوائے وقت لاہور میں 1 جنوری سن 1965 کو شائع ہونے والی ایک خبر کے مطابق شہر میں کنونشنل مسلم لیگ کی جانب سے ایک پوسٹر دیواروں پر چسپاں کیا گیا جس پر لکھا گیا تھا کہ اللہ پاک نے بنی اسرائیل کے پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام کا درجہ صدر ایوب کو بخشا۔ بعد ازاں جب محترمہ فاطمہ جناح نے فیلڈ مارشل ایوب خان کے خلاف الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا تو ان کے مذہبی عقیدے کو بنیاد بنا کر محترمہ فاطمہ جناح پر شدید تنقید کی گئی۔ اسی طرح جامعہ اشرفیہ لاہور کے منتظم مولانا عبد الرحمن اشرفی سے منسوب ایک پرانا اخباری تراشا ایسا بھی ہے جس میں انہوں نے یہ بیان دیا کہ جنرل ضیاء الحق صاحب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے کئی سلام آئے اور کئی پیام پہنچے۔ یاد رہے کہ جامعہ اشرفیہ کے مولانا محمد مالک کاندھلوی جنرل ضیاء کے قریبی رشتہ دار بھی تھے۔ اب قریبی ساتھی کا خالہ زاد اگر ملک کا سپہ سالار ہو اور پھر ملک پر قابض ہو کر خود کو اس کا صدر بھی قرار دے لے اور بعد ازاں آپ کو ملک کے چند اہم ترین مدرسوں میں سے ایک کا سربراہ بھی مقرر کر دے تو کیا آپ اس کے لیے چند توصیفی کلمات بھی نہیں کہہ سکتے؟ اب مولانا عبد الرحمن اشرفی سے یہ امید تو نہیں کی جا سکتی کہ وہ جنرل صاحب کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں پر تبصرہ کرتے، وہ تو اپنی کور کمپیٹنسی سے ہی کوئی کہانی گھڑنا تھی سو گھڑ لی۔ بعد ازاں پاکستان کو نام نہاد افغان جہاد میں جھونکنے کی بنا پر جنرل ضیاء کے مذہبی چماٹوں نے اسے مجاہد اسلام قرار دے دیا اور پھر اس نے اپنے آمرانہ اقتدار کو طول دینے کے لیے اسلام کے نام پر ایک ڈھونگنما صدارتی ریفرنڈم بھی کروا دیا۔ نام نہاد لبرل جنرل مشرف برسر اقتدار آیا تو فوج کے میڈیا مینیجرز اور دائیں بازو سے تعلق رکھنے والے چاپلوس کالم نگاروں کے لیے ایک بڑا چیلنج یہ تھا کہ جنرل مشرف کی تعریف کس طرح کی جائے، لیکن جلد ہی اس کا حل بھی تلاش کر لیا گیا اور پھر یہ مشہور کر دیا گیا کہ جنرل مشرف کے اسلام سے دلی عقیدت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ جب سن 1979 میں دہشت گردوں نے خانہ کعبہ پر قبضہ کیا اور ایک جعلی امام مہدی کے ظہور کا اعلان کیا تو بطور SSG کمانڈو ایک پاکستانی دستے کی قیادت کرتے ہوئے پرویز مشرف نے تمام دہشت گردوں کا خاتمہ کر کے خانہ کعبہ کو آزاد کروایا۔ حالانکہ یہ بات بالکل جھوٹ تھی کیونکہ سعودی عرب نے خانہ کعبہ کا قبضہ چھڑانے کے لیے فرانس کی انسداد دہشت گردی کے فوجی یونٹ سے وابستہ انتہائی تربیت یافتہ کمانڈوز کی مدد حاصل کی تھی۔ اسی طرح دائیں بازو کے کالم نگار ہارون الرشید جنرل اشفاق پرویز کیانی کی شان میں زمین و آسمان کے قلابے ملایا کرتے تھے۔ اسی دور میں ان کا ایک کالم بہت مشہور ہوا تھا جس میں انہوں نے اپنے درویش کی طرف سے اعلان کیا تھا کہ کل رات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جھنڈا طالبان سے لے کر کسی اور کو تھما دیا۔ یاد رہے کہ یہ کالم ایک ایسے موقع پر چھپا کہ جب کئی سال تک طالبان کی حمایت کرنے والے صحافی بشمول ہارون الرشید کے نئے مشرف واقعانی ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے کالم میں کسی اور کی وضاحت تو نہیں کی لیکن اشارہ کس طرف ہے یہ زیادہ وضاحت کا طلبگار بھی نہیں۔ اسی طرح جنرل رحیل شریف کی تعریف و توصیف میں بھی مذہبی حوالوں کا بے دریغ استعمال کیا گیا۔ اس حوالے سے مذہبی رہنما امیر حمزہ کا دنیا اخبار کے لیے لکھا گیا کالم بہت مشہور ہوا جس میں انہوں نے جنرل رحیل شریف کے نام کا عربی ماخذ بیان کر کے ان کے پاک چین راہداری میں کردار کو عین اسلامی اور ان کے نام کے مطابق قرار دیتے ہوئے انہیں پاک چین راہداری کے لیے لازم و ملزوم قرار دیا۔ انہوں نے لکھا کہ الرحیل اسے کہتے ہیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ یا ایک کے بعد دوسرا قدم اٹھانے میں اور چلنے میں بڑا مضبوط ہو۔ قارئین کرام، میں جنرل رحیل شریف کو دیکھتا ہوں تو انہی خوبیوں کا حامل پاتا ہوں۔ جنرل صاحب نے چین کو پاک فوج کی طرف سے گارنٹی دی ہے کہ ہم CPEC پروجیکٹ کو مکمل کر کے ہی چھوڑیں گے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔